جن کو الف اور بے کے درمیان فرق نہیں، اے بی سی نہیں آتی ان کو کسی زبان کی، وہ کیسے معلوم کریں؟ کیسے معلوم کریں؟ جیسے حضرت رسول اللہ نے معلوم کیا تھا، آپ کو بھی تو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جب وہی نازل ہوئی تو یہ فرماتے رہے عرض کر بار بار، وہ مانا بقارن، مانا بقارن، میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ اے جبریل تو مجھے کہہ رہا ہے کہ پڑھ، میں کیسے پڑھوں؟ میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ سمجھے کہ مجھے کہہ رہا ہے جیسے تحریر پڑھتے ہو اس طرح کچھ پڑھو۔ تو اس کے باوجود تمام اخلاق کے لطائف اپنی باریکیوں کی انتہا تک آپ کی ذات میں سموئے گئے، اور اخلاق کی تمام تر بلندیاں جو انتہا تک پہنچ سکتی ہیں، ان بلندیوں کی چوٹیوں پر آپ کا قدم تھا۔ جہاں تک حضرت اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس عبادت کے لطیف پہلوؤں تک ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی۔ ہم تو عبادت کے آغاز ہی میں ان الجھنوں کا شکار رکھتے ہیں کہ اپنی عبادت کو زندہ کیسے کریں، زندہ کیسے رکھیں، اور جب تک تجربہ نہ ہو انسان کسی مضمون کی لطافتوں کو پا نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ باوجود لا علمی کے آپ سیرت محمد مصطفیٰ کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ دل کی سچائی سے ہو سکتا ہے، وہ تقویٰ سے ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس پر اگر آپ نگاہ رکھیں تو اس سے بڑا علوم کا خزانہ اور کوئی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے، اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ اس کے اخلاق، اس کے اندر جو صفات پیدا کی ہیں، وہ صفات باری تعالیٰ سے پیدا ہوئی ہیں، وہ ان صفات باری تعالیٰ سے پیدا ہوئی ہیں جو انسانی تخلیق کے نقشے کے نقوش تھیں۔ جیسے ایک انجینئر یا ایک آرکیٹیکٹ ایک بلو پرنٹ تیار کرتا ہے اور اس میں کچھ نقوش بھرتا ہے، وہ چیز ابھی بنی بھی نہیں ہوتی تو اس کے تمام نقوش اس بلو پرنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، اگر نہیں ہوں گے تو وہ رہ جائیں گے، پھر وہ بن نہیں سکتے۔ جب تک چیز مکمل ہو جائے، مثلا جہاز بن گیا تو اس کے بعد اس میں بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں داخل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اچھے انجینئر، اچھے ڈیزائنر وہ ہوتے ہیں جو بہت دور تک کی نظر رکھتے ہیں، اور عمارت خواہ کتنی ہی عظیم ہو اور صنعت خواہ کیسی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، وہ اس کی باریکیوں پر نظر رکھ کر اس میں وہ نقوش سارے داخل کرتے ہیں، وہ رنگ بھر دیتے ہیں، پھر ان کے ماڈل بھی بنا لیتے ہیں۔ تو جہاں تک انسان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی سیرت میں ہم نے اپنی صفات کے عکس بھر دیے، اس کے نقوش ڈال دیے۔ ہم کیوں ان کو نہیں جان سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے خود اپنی فطرت کو میلا اور گندا کر دیا ہے۔ بعض دفعہ مٹی جھاڑیں تو اندر سے چیز نکلتی ہے، بعض دفعہ تہیں ہوتی ہیں چڑھی ہوئی، ان تہوں کو اتارا جائے تو اندر سے ایک چیز نکلاتی ہے۔ جتنا بھی سائنسدان دنیا میں خدا تعالیٰ کی تخلیق پر غور کر رہے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس مضمون کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں کہ بہت سے ایسے نقوش ہیں جو تہ در تہ سمندر کے نیچے جو مٹی ہے اس کے اندر دبے پڑے ہیں، اور ہر تہ کے نیچے سے کچھ اور نقوش نکلتے ہیں، اور جتنا کھوج نکالتے چلے جائیں اتنا ہی اس زمانے کے نقوش نکلتے چلے آتے ہیں جو قدیم زمانے کی باتیں تھیں جن تک ہماری رسائی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ انسان کا نقش بیان کرتے ہوئے، اس کا تعارف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہاری پیدائش سے پہلے
ہم نے تمہاری روحوں سے سوال کیا الستُ بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ بس نقش توحید تو وہ اول نقش تھا جس نے پھر آگے بنی نو انسان کی تخلیق کے نقشے بنائے ہیں، اور اس کے وجود کے سے بہت پہلے سے یہ نقش قائم کیا گیا ہے، یعنی انسان کا بلو پرنٹ۔ تو اگر دل کی آواز یہ ہے کہ ہاں ہمارا رب ہے، تو توحید کو سمجھنے کے لیے آپ کی جہالت کیسے حائل ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر یہ دور کی باتیں مٹی کی تہوں تلے دب چکی ہوں، اللہ تعالیٰ تو ابتدائے آفرینش سے پہلے کی بات کر رہا ہے۔ اگر خدا ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں کیسی کیسی احتیاطیں برتی تھیں، کیسی کیسی لطافتوں سے انسان کا ڈیزائن تیار کیا گیا ہے۔ ہم تو کل کی بات کا کھوج بھی بھولا دیتے ہیں۔ سائنسدان جو باتیں کر رہے ہیں تو معمولی زمانے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انسان کا ذکر شروع کیا ہے جہاں ابھی کائنات پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، اور کائنات کو انسان کے نقشے پر بنایا ہے، نہ کہ انسان کو کائنات کے نقشے پر۔ اب یہ بات جب آپ سوچتے ہیں تو توحید باری تعالیٰ کی ایک ایسی عظمت دل پر قابل ہو جاتی ہے کہ انسان اس کے اثر سے کبھی نہیں باہر نہیں بھاگ سکتا، نکل ہی نہیں سکتا، نہ نکلنے کو دل چاہتا ہے۔ کتنا عظیم خدا ہے۔ جاہل ہیں وہ علماء جو سمجھتے ہیں کہ کائنات پیدا ہوئی اور کائنات کے نقشے پر انسان بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانا تھا، انسان بنانے کے لیے جتنی ضرورتیں ممکن تھیں ان ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر کائنات کی تشکیل فرمائی ہے۔ بس انسانی فطرت پر تو یہ ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، اپنے نفس میں ڈوب کے تو دیکھیں۔ اور یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آفاق پر نظر کر کے تم توحید کا راز نہیں معلوم کر سکتے تو اپنے نفس میں تو ڈوبو، کہ اب اپنی روح میں غرق ہو کر دیکھو تو صحیح کہ وہاں کیا پاؤ گے۔ اللہ کے سوا تمہیں کوئی وجود دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن اگر اندھی آنکھوں سے ٹٹولو گے، اگر جہالت کے پردے قائم رکھتے ہوئے اندھیروں کے سفر کرو گے تو اندھیروں کے سفر تو تمہیں اندھیروں تک ہی پہنچائیں گے، کبھی نور تک نہیں پہنچا سکتے۔ بس بسا اوقات انسان جو اپنے نفس کا سفر کرتا ہے تو اپنی انا تک پہنچتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، اور اس کی انا سے آگے اس کے وجود اور اس کے احساس کے درمیان خدا موجود ہے۔ اس کی شارک سے قریب تر ہونے کے یہ معنی ہیں، وہ حبل الورید میں واقع ہے، اور تم وہاں تک پہنچے بغیر اپنی انا تک پہنچ کے اس سفر کو ختم کر دیتے ہو۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا راز اس طرح بھی حاصل ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین ہی وہ نقش تھے جس نقش پر انسان کو بنایا جانا تھا۔ ایک سر منہ بھی آپ کی ذات میں فرق نہیں ہوا۔ نقش جب اس چیز پر چسپاں کیا جائے جو تخلیق کی گئی ہے اور بین ہی مطابقت رکھ جائے تو یہ تخلیق کا بھی کمال ہے اور نقش کا بھی کمال ہے۔ یہ کمال ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دکھائی دیتا ہے۔ اس پہلو سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے نفسوں پر غور کرو، اور اگر تم اپنی فطرت کو پہچاننے کا شعور حاصل کر لو تو تم کہاں تک پہنچو گے؟ خدا تک براہ راست نہیں پہنچو گے، محمد رسول اللہ کے حوالے سے پہنچو گے۔ تب تمہیں اپنی فطرت کے ہر حسین نقش میں محمد رسول اللہ کی صورت دکھائی دے گی۔ تب دل کی گہرائیوں سے تمہارے درود اٹھیں گے، اور وہی درود ہیں جو معنی رکھتے ہیں، وہی درود ہیں جو رفعتیں حاصل کرتے ہیں، جو آسمانوں کے ٹکڑے بھی ہلا دیا کرتے ہیں۔ بسا اوقات میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اگرچہ میں ایک بہت ہی حقیر اور عاجز انسان ہوں،